یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ہے میرے سچوں کے ساتھ بیٹھا کرو. ان کی نگاہ اگر ایک پڑ گئی تو فرش پر پہنچ جاؤ گے آنے واحد کے اندر. یک زمانہ صحبت ماں اولیاء اور بہتر از 100 سال دات بیریاں. مولانا روم فرماتے 1000 سال عبادت کر وہ ایک طرف ہے اور کسی ولی کامل کی ایک آن کی صحبت اختیار کر لے یہ ایک طرف. چونکہ 1000 سال کی صحبت جو ریاضتیں کرے گا اس کے اندر 10,000 خامیاں بھی ہو سکتی ہیں, 10,000 کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں. پتہ نہیں کوئی عبادت صحیح ہے نہیں, شرائط کے ساتھ ہے نہیں ہے, وضو ہے یا نہیں ہے, کہیں اس کے اندر کوئی خامی تو نہیں رہ گئی, کہیں اس کے ریا تو نہیں آ گیا, کہیں دکھلاوا تو نہیں آ گیا, 10,000 خامیاں ہیں. لیکن ولی کی صحبت میں جب بیٹھے گا اس کی ایک نگاہ پڑے گی فرش پر پہنچ جائے گا, ایک آن کے اندر عرش پہ پہنچا دیتے ہیں. یہ ولیوں کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اثر عطا فرمایا. طرف شانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. صرف مردوں کو زندہ نہیں کیا بلکہ مسیحا کر دیا. ایسا نظر ڈالی, ایسی نظر ڈالی کہ وہ خود زندہ نہیں ہوگا بلکہ وہ جس پر نگاہ ڈالتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتا. ولی بنا دیا, ولایت کے مرتبے عطا کر دیے. حضرت شاہ رخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ جب گزرا کرتے تھے تو کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے, اور جو مسلمان ہوتے تھے وہ کامل ایمان ہو جایا کرتے, کامل ایمان ہو جایا کرتے, عقیدہ بچ جاتا تھا, بس جاتا تھا, اپنے عقیدے پر مضبوط ہو جاتے تھے, اعمال کے نہ مضبوط ہو جاتے تھے, تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. اب ہم انہی ولیوں کے ماننے والے ہیں, افسوس یہ نماز فرض نہ نہیں کرتے اور دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ صاحب ہم حضرت شاہ رخ الدین کے ماننے والے ہیں, ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں, ہم حضور سے سچی محبت رکھنے والے ہیں, ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والے ہیں, ہم 11ویں شریف منانے والے ہیں, ہم میلاد کے جلوس نکالنے والے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, میلاد کا جلوس بھی ثواب ہے, جلسہ بھی ثواب ہے, دیگے لٹانا بھی ثواب ہے, 11ویں شریف کا منانا بھی ثواب ہے. حضور کی نگاہ کرم ہوتی ہے, حضور غوث پاک کی نگاہ کرم ہوتی ہے. لیکن ادھر ہم نے میلاد شریف کر کے 11ویں شریف کر کے حضور غوث پاک کی نگاہ کرم کے مستحق بنے, حضور کی نگاہ کرم کے مستحق بنے, اور صبح کا وقت آیا نماز چٹ, فجر کی نماز غائب, پھر اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا, پھر حضور غوث پاک کو ناراض کر دیا, پھر اپنے مرشد کو ناراض کر دیا. عزیزان من ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں. نماز سب سے اہم چیز ہے, جتنے اللہ نے احکامات دیے ہمیں ان میں سب سے اہم چیز نماز ہے, سب سے اہم چیز نماز. اور ہم اسی کے اندر غفلت کرتے ہیں اور اسی کے اندر ہم کوتاہی کرتے ہیں. اور کتنی عظیم دیکھیے فائدے, آپ دیکھیں کتنے فائدے ہیں اس کے اندر کہ نماز پڑھنے والا ایک تو پاک رہتا ہے, اس لیے کہ وضو کرے گا, ہاتھ پیر ناک منہ آنکھ سب. سائنسدانوں سے پوچھئے, ناک کے اندر غبار چلا جاتا ہے, منہ میں غبار ہے, آنکھوں میں غبار ہے, ان سب سے جب آپ وضو کریں گے ساری بیماریاں ختم. سب منہ کی بیماریاں ہوتی ہیں, منہ کی بیماری کی وجہ سے 90% جتنی بیماریاں ہوتی ہیں منہ کی بیماری. لیکن جب آپ مسواک کریں گے اور جب آپ کلی کریں گے اور باوضو رہیں گے تو کبھی منہ کی بیماری نہیں ہوگی, بیماریوں سے محفوظ ہوگا. یہ تو دنیا کی فائدہ ہے. پاک رہے, پھر کپڑا پاک ہونا چاہیے, بغیر کپڑے کے پاک کیا آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی, کپڑا بھی پاک, جگہ بھی پاک ہونی چاہیے, جگہ پاک نہیں تو وہاں بھی نماز نہیں ہو سکتی. جگہ بھی پاک, کپڑا بھی پاک, جسم بھی پاک. اور جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھتے گناہ سارے دھل گئے, سمجھ لیے دل بھی پاک ہو گیا.